السلام علیکم جی۔ آج جو میں آپ کے ساتھ ٹاپک ڈسکس کرنے والا ہوں، اس کا میں نے ٹائٹل لکھا ہے جی، ترک سفر نہ کریں منزل آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ ترک سفر نہ کریں منزل آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ میں یہ الفاظ پچھلے چند سالوں سے یوٹیوب پر، فیس بک پر، گوگل پر مسلسل پڑھ رہا ہوں، مسلسل سن رہا ہوں کہ آپ نتائج کی پرواہ کیے بغیر اپنی محنت جاری رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ میاں آپ کو آپ کی محنت کا ضرور اجر دیں گے۔ میں اکثر یہ جاننے بوجھنے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود اکثر میرے سفر جو ہے وہ ترک ہو جاتے ہیں اور میرے ارادے ٹوٹ جاتے ہیں۔ میں نے اس ترک سفر پر کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، کافی حد تک اس پر جو ہے وہ میں نے سرچ کی ہے، اپنے ذہن کے مطابق سوچا ہے۔ تو مجھے اس میں جو سب سے میجر وجہ نظر آئی ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ آپ ایک سفر کرنا چاہتے ہیں اور منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں اور آپ وہ کام نہیں کر سکتے۔ اصل میں میری فائنڈنگز میں جو سب سے زیادہ بات میری سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ ہم فیصدی لحاظ سے اپنے کسی بھی کام میں، اپنے کسی بھی سفر میں، اپنے کسی بھی مقصد میں اس قدر متحرک نہیں ہوتے جس قدر ہمیں ہونا چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں تھوڑا سا کام کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بس یہ پورا زور لگا دیا ہے، حالانکہ ہم نے اپنی طاقت کا اشیر بھی جو ہے وہ استعمال نہیں کیا۔ بچپن میں چونکہ میں دیہاتی بچہ تھا، زیادہ تر ہم دیہاتی بچے جو وہ مٹی کے کھلونوں سے کھیلتے تھے، مٹی کے گھر بنانا، جتنے بھی تقریباً ہمارے کھیل تھے وہ بیسیکلی ہمارے ہی یا ہم سے پہلے والی نسل کے ایجاد کردہ تھے۔ تو ہم مٹی میں کھیلا کرتے تھے، تو اکثر یہ میرے ایکسپیرینس میں آیا کہ ہم جہاں کھیلا کرتے تھے، چونکہ دیہاتوں میں یہ چونٹیاں وغیرہ بہت ہوتی ہیں، اشرات ارض جسے کہہ سکتے ہیں، تو میں نے مسلسل چونٹی سے بڑی سیکھی ہے۔ یہ میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے بچپن میں کہ ہم یہ کرتے تھے کہ شرارتیں کرتے تھے چونٹیوں کے ساتھ۔ تو کیا کرتے تھے کہ اگر چونٹی کوئی جا رہی ہے اپنی منزل کی طرف یا کسی کام سے، جدھر بھی ان کا اپنا ایک سسٹم ہے، ایک اپنی سوچ ہے، اس کے مطابق وہ جا رہی ہے، تو ہم ان کے آگے جو ہے وہ تنکا کھڑا کر دیتے تھے یا کوئی ایسی چیز obstruction بنا دیتے تھے، اس کو روک دیتے تھے۔ تو وہ چونٹی کیا کرتی تھی کہ وہ جو ہی اس کے سامنے وہ obstacle آئی، وہ رکاوٹ آئی، تو وہ رکنے کی بجائے اپنا راستہ بدل لیتی تھی۔ پھر ہم وہ تنکا اٹھا کے اس کے منہ کے آگے دوسری جگہ پر رکھتے تو وہ راستہ پھر بدل لیتی، پھر دوسری دفعہ رکھتے، تیسری دفعہ رکھتے، حتیٰ کہ جتنی دفعہ بھی ہم اس کا راستہ روکنے کی کوشش کرتے تھے وہ چیونٹی جو ہے وہ اپنا راستہ بدل لیتی تھی اور اپنے رزق کی تلاش میں جو ہے نا وہ مسلسل لگی رہتی تھی۔ در حقیقت زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے انسان کو بھی بس اسی چونٹی کی طرح کہہ سکتے ہیں کہ محنت کی ضرورت ہے۔ میں نے بڑی کوشش کی، گھنٹوں وقت ضائع کیا کہ وہ میں کسی طرح جو ہے نا اس کے آگے رکاوٹ ڈالوں تاکہ وہ ترک سفر کر دے۔ تو ہر بار اس نے میری رکاوٹ جو میں بچپن میں ڈالا کرتا تھا ڈالی، اس نے ہر بار اس رکاوٹ کو کیا کیا، اس پہ رکی نہیں بلکہ راستہ بدل لیا۔ تو میں نے اس سے یہی سبق سیکھا ہے کہ اگر ہماری زندگی میں بھی طرح طرح کی رکاوٹیں آتی ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جو سب سے پہلا ہم انیشیٹو لیتے ہیں اور رکاوٹیں دور کرنے کی بجائے ہم یہ کرتے ہیں کہ ترک سفر کر دیتے ہیں۔ در حقیقت زندگی جو ہے ایک جید مسلسل ہے، یہ خرگوش کی ایک دن کی جو ہے نا وہ بھاگ دوڑ نہیں ہے، بلکہ کچھوے کی طرح ساری زندگی آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے اپنے گول کو حاصل کرنے کے لیے۔ مقصد چاہے کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، اگر انسان ہمت کرے تو میں نہیں سمجھتا کہ منزل کہیں دور ہے۔ لیکن پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم مقصد کو حاصل کرنے کی بجائے سب سے پہلے جو بات کرتے ہیں ہم ترک سفر کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے جو ذہن میں کسی بھی رکاوٹ کو دور کرنے کا جو سلوشن آتا ہے وہ سلوشن فقط یہی ہوتا ہے کہ ہم
ترک سفر کر دیں۔ اگر آپ مسلسل جید مسلسل رکھیں اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں تو وقت دور نہیں ہے کہ ایک دن ایسا وقت آئے گا کہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، دنیا آپ پہ رشک کرے گی اور آپ کا رب بھی آپ سے راضی ہو جائے گا کہ آپ نے اپنی جید مسلسل سے ایک غریب ترین گھرانے کو، ایک غریب ترین گھر کو اگر خوشحال بنا دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ غربت جو ہے وہ نسلوں سے جو سفر کر رہی تھی آپ اسے اپنی زندگی سے نکال سکتے ہیں، اور اسے ایک باعزت سوسائٹی میں مقام دینے میں آپ کا ایک اہم کردار ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کا جو یہ ڈرامہ ہے، میں اور آپ اس کے جو کریکٹر ہیں وہ اگر اتنا کریکٹر ادا کر دیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم نے کچھ کم کیا ہے۔ تو ہوپ فلی آئی ٹرائی مائی بیسٹ ٹو ایکسپلین یو۔ تھینک یو ویری مچ جی، خدا حافظ۔